فریدی صاحب، آپ کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے اور پارٹی کے جو اختلافات ہیں وہ اب زبان زد عام ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے کہ اس جماعت کے اندر اختلافات ہیں، اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی جماعت کمزور ہوئی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی واحد جمہوری جماعت ہے۔ ابھی کون سی جماعت میں جو ہے ایک عام ورکر یہ تصور کر سکتا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوں، جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہ ہو، جس کے پاس اتنی دولت نہ ہو جتنا باقیوں کے پاس ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف میں نوجوان یہ تصور کر سکتا ہے کہ میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، اور میں اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں قبائلی اضلاع سے ایک نوجوان وزیر اعلیٰ آیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جمہوری پارٹی ہے، اس میں جو ہے ہر بندے کو اپنے رائے کی آزادی ہے۔ آپ سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، مطلب وزیر اعلیٰ سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، چیئرمین سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، بعض اوقات جو ہیں پارٹی کے پولیٹیکل کمیٹی کی ڈیسیجنز پر بھی اختلافات ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ جب بھی جو ہے کہیں باہر سے ہم پر حملہ ہوتا ہے تو پھر ہم ایک بن جاتے ہیں، اور آپ کنٹینر پر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم سب ایک ہی ہوں گے۔ تو جو سوشل میڈیا پہ آپ کے کچھ اپنے لوگ بھی آپ لوگوں پہ کافی زیادہ تنقید کرتے ہیں، وہ سب سے آگے ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا ایک اور چیز جو ہے آپ کی جو سیاسی جماعت ہے اس میں اوبیسلی مختلف لگتا یہ ہے کہ مختلف لیول کے اوپر انگیجمنٹ ہوتی ہے، جب مختلف لوگوں سے بات کی جائے تو عین ممکن ہے کہ اس وقت بھی کہیں نہ کہیں انگیجمنٹ ہو رہی ہو کسی کے ساتھ، اور آپ کو نہ پتا ہو، بیرسٹر گور صاحب اس کو دیکھ رہے ہوں یا سلمان اکرم راجہ صاحب دیکھ رہے ہوں، یا ہر فیصلے میں سہیل آفریدی موجود ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ تو حقیقت ہے کہ میں کسی فیصلے میں موجود نہیں رہا، جو مذاکرات کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں، لیکن اس دفعہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مطلب جتنی بھی پیش رفت ہوں کسی بھی چیز میں، چاہے مذاکرات ہو، چاہے مزاحمت ہو، چاہے کمیٹیاں بنانے ہوں، تو اس میں جو ہے پوری ایک پولیٹیکل کمیٹی اس کو اعتماد میں لینا چاہیے، جس میں پنجاب کی نمائندگی بھی ہو، سندھ کی بھی ہو، بلوچستان کی بھی ہو، کے پی کی بھی ہو، اور آزاد کشمیر اور گلگت کی بھی ہو۔ اور اس وقت تک کوئی انگیجمنٹ اس طرح باضابطہ نہیں ہو رہی؟ باضابطہ نہیں ہوئی۔ اچھا، پہلے آپ لوگ کہتے رہے کہ جو اچکزئی صاحب ہیں اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں وہ فیصلہ کریں گے احتجاج کا، پھر آپ نے خود احتجاج کی کال دے دی، تو یہ ایک تنقید یہ بھی ہے کہ آپ ان کے پیچھے چھپتے رہے، جب بہت زیادہ دباؤ پڑا تو پھر آپ نے خود ہی اعلان کر دیا۔ دیکھیں، اگر میں دباؤ کا شکار ہوتا تو یہ کال جو ہے پہلے ہی دے دیتا۔ ابھی ڈیسائیڈ یہی ہوا، تمام جتنی بھی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہیں پی ٹی آئی کی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی، کہ 27 ستمبر کو ہم نے لانگ مارچ کرنی ہے۔ جب لانگ مارچ کا فیصلہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں اناؤنس کروں، میں نے اناؤنس کر دیا۔ ٹھیک، ہاں، تو یہ مشاورت سے ہوا؟ مشاورت سے ہوا، اور بغیر کسی خوف اور دباؤ کے ہوا۔ اچھا، اب اوبیسلی احتجاج تو آپ کا چلتا رہے گا، لیکن آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سب کی ذمہ داری آپ پہ ہے، آپ کا تعلق بھی قبائلی علاقوں سے ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ جو آپ کی اوور سیاسی ایکٹیویٹی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گورننس میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں؟ دیکھیں، میں آپ کو اطہر بھائی ایک بات بتاؤں، خیبر پختونخوا 76 سال میں ریونیو جنریٹ کرا تھا 63 بلین، پچھلے سال جو ہیں یہ پہنچ گیا 93 بلین تک۔ اس سال جب میں آیا ہوں، تمام تر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے باوجود، یہ سب جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنے کے باوجود، وہ ریونیو میں 150 ارب روپے تک لے کر گیا ہوں۔ اگر فرض کریں مجھ سے گورننس میں کوئی چھوٹ ہوتی تو یہ ریونیو جنریشن کم ہو جاتی، لیکن یہ 150 ارب روپے تک پہنچ چکی تھی۔ ہمارا ٹارگٹ تھا 129 بلین، لیکن ہم 150 ارب روپے کراس کر چکے ہیں۔ اس سال میں نے ٹارگٹ رکھا ہے 180 بلین روپیز، اور یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ 200 ارب روپے تک پہنچاؤں گا یہ ریونیو۔ تو بہترین ہو رہی ہے، لوگ خوش ہیں، سروس ڈیلیوری، ڈیولپمنٹ، سب کچھ ہو رہا ہے بہترین انداز میں۔ پر اچھا، کرپشن آپ کی حکومت کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ بھی شیئر ہوتی رہتی ہیں، آپ کے ناقدین بھی کہتے ہیں، اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے تقاریر کرتے ہیں کہ بہت زیادہ کرپشن کر رہے ہیں آپ لوگ۔ اچھا دیکھیں، یہ مفروضے ہیں، یہ بیانات ہیں۔ آئی ایم ایف رپورٹ کرتا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن وفاقی حکومت نے کی ہے۔ کون بولا اس پر؟ نیب حرکت میں آئی، یہ ادارے باقی حرکت میں آئیں، کسی نے پوچھا کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن اگر آئی ایم ایف رپورٹ کر رہا ہے تو وہ تو جینون رپورٹ ہے، کس نے کہا ہے؟ کہاں گئے پیسے؟ ان کے باپ کے پیسے تھے جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے تھے انہوں نے کہا ہے؟ خیبر پختونخوا میں کس نے کرپشن کی ہے، کس نے رپورٹ کیا ہے؟ مجھے بتائیں۔ میں کھلے عام دعوت دے رہا ہوں کہ سی ایم ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں، آپ ثبوت لے کر آئیں، ایکشن میں لوں گا۔
ایک ثبوت بھی ان کے پاس نہیں ہے، یہ صرف بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں پر بدنام کرنے کی، تاکہ لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف سے منحرف کر سکے۔ باقی ان کے ساتھ ثبوت نہیں ہے، جن کے خلاف ثبوتیں ہیں، جن کے خلاف جو ہیں رپورٹیں ہیں، جن کے خلاف جن کے دبئی میں فلیٹس ہیں، جن کے لندن میں فلیٹس ہیں، جن کے باہر ملکوں میں جزیرے ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے، ہمارے خون سے انہوں نے خریدے ہیں۔ IMF وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن انہوں نے کی ہے، کسی کو فکر ہی نہیں پڑتی، ان کو کرپشن کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ مطلب اتنے پاکستان سے مخلص ہیں کہ یہ جو ہیں کرپشن کا سوچ رہے ہیں۔ اچھا، ایک جو وفاق میں آپ کی جماعت بہت زیادہ اس کے اوپر کمپلین کرتی ہے کہ جو آزادی رائے ہے، جو لوگوں کا بولنے کا حق ہے، اس کو کرٹیل کیا جاتا ہے۔ پیکا جیسا قانون جس کو تمام صحافتی تنظیمیں کہتی ہیں کہ جناب یہ کالا قانون ہے، لیکن آپ پہ تنقید یہ بھی ہے کہ آپ کی حکومت بھی ویسے قوانین کا سہارا لیتی ہے اپنے ناقدین کو چپ کروانے کے لیے۔ دیکھیں، سب سے زیادہ تنقید کسی وزیر اعلیٰ پر نہیں ہوتی جتنی مجھ پر ہوتی ہے۔ ایک بندہ بھی ثابت کرے جس کے خلاف جو ہے میں نے پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کی ہو، پیکا ایکٹ تو چھوڑے، باقی کوئی بھی کارروائی کسی میں نے صحافی کی کو کوئی نوٹس وغیرہ نہیں گیا میری طرف سے؟ اچھا، بعض اوقات محکمے کسی کی طرف سے؟ اچھا، وہ میں نے کہا ہوا ہے، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے الزامات لگاتا ہے، ان کو نوٹس بھیجے کہ آپ ثابت کریں، اگر وہ ثابت ہو گیا تو تم کر جاؤ گے، اگر وہ ثابت نہیں ہوا تو حد تک عزت کا دعویٰ کرو، کیونکہ وہ کریڈیبلٹی پر سوال اٹھ رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا، جہاں پر کرپشن ہو رہی ہے وہاں کوئی حق بھی نہیں بول سکتا، جہاں پر کچھ نہیں ہو رہا وہ وہاں پر صبح شام دن رات یہ کالے چینلز والے اور اسٹیبلشمنٹ کی پٹو لگے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا۔ جو ویسے وفاقی حکومت پہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ ان کے اوپر کوئی اور الزام لگاتے ہیں، لیکن میں ایک اور چیز جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ اکثر صحافیوں کا ذکر کرتے ہیں، خان صاحب بھی کرتے تھے، آپ نے اس جلسے میں بھی ارشد شریف کا ذکر کیا۔ لاسٹ ٹائم اسی جگہ پہ ایک اور کمرہ تھا، میں نے جب علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ان سے میں نے کویشچن کیا تھا کہ ارشد شریف کا نام تو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، کہا گیا کہ اس کے نام پہ کوئی یونیورسٹی یا کوئی کیمپس یا کوئی جرنلزم سکول بنایا جائے گا، آج تک کیا اس پہ پروگریس ہوئی؟ اچھا، اس کو میں نے اس سال فلی فنڈڈ کر دیا انشاءاللہ تعالی، اور امید ہے کہ دسمبر سے پہلے انشاءاللہ یا دسمبر کے مہینے میں اس کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ کیا کوئی کالج ہوگا، اسکول آف جرنلزم؟ یونیورسٹی ارشد شریف۔ اور یہ کس جگہ پہ بن رہی ہے؟ یہ سوات میں۔ سوات میں، ہاں، اور اس کی انفراسٹرکچر وغیرہ بن گیا؟ اس کے دوست کے ہر کے ایک بندہ بھی ثابت کرے جس کے خلاف جو ہے میں نے پیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کی ہو، پیکا ایکٹ تو چھوڑے، باقی کوئی بھی کارروائی کسی صحافی کو کوئی نوٹس وغیرہ نہیں گیا میری طرف سے؟ اچھا، بعض اوقات محکمے کسی کی طرف سے؟ اچھا، وہ میں نے کہا ہوا ہے، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے الزامات لگاتا ہے، ان کو نوٹس بھیجے کہ آپ ثابت کریں، اگر وہ ثابت ہو گیا تو تم کر جاؤ گے، اگر وہ ثابت نہیں ہوا تو حد تک عزت کا دعویٰ کرو، کیونکہ وہ کریڈیبلٹی پر سوال اٹھ رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا، جہاں پر کرپشن ہو رہی ہے وہاں کوئی حق بھی نہیں بول سکتا، جہاں پر کچھ نہیں ہو رہا وہ وہاں پر صبح شام دن رات یہ کالے چینلز والے اور اسٹیبلشمنٹ کی پٹو لگے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا۔ جو ویسے وفاقی حکومت پہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ ان کے اوپر کوئی اور الزام لگاتے ہیں، لیکن میں ایک اور چیز جو آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ آپ اکثر صحافیوں کا ذکر کرتے ہیں، خان صاحب بھی کرتے تھے، آپ نے اس جلسے میں بھی ارشد شریف کا ذکر کیا۔ لاسٹ ٹائم اسی جگہ پہ ایک اور کمرہ تھا، میں نے جب علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ان سے میں نے کویشچن کیا تھا کہ ارشد شریف کا نام تو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، کہا گیا کہ اس کے نام پہ کوئی یونیورسٹی یا کوئی کیمپس یا کوئی جرنلزم سکول بنایا جائے گا، آج تک کیا اس پہ پروگریس ہوئی؟ اچھا، اس کو میں نے اس سال فلی فنڈڈ کر دیا انشاءاللہ تعالی، اور امید ہے کہ دسمبر سے پہلے انشاءاللہ یا دسمبر کے مہینے میں اس کا افتتاح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ کیا کوئی کالج ہوگا، اسکول آف جرنلزم؟ یونیورسٹی ارشد شریف۔ اور یہ کس جگہ پہ بن رہی ہے؟ یہ سوات میں۔ سوات میں، ہاں، اور اس کی انفراسٹرکچر وغیرہ بن گیا؟ اس کے دوست کے ہر کے